بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 جولائی بروز جمعہ ہم بات کریں گے نیب کے چیئرمین کی تعیناتی، اور وہ تعینات ہوتے ہی ڈسپیوٹڈ ہو گئے ہیں اور ان کی تعیناتی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ پہلا نیب کا چیئرمین ہوگا جو تعیناتی کے دوسرے روز ہی جس کی تعیناتی چیلنج ہو رہی ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ یہ ہے کون اور اس کو کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے، اور آپ کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے، جس شخص کی رانا ثناءاللہ تعریف کر دے اس کے بعد اس کے بارے میں بتانا بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیسا ہوگا جس کی رانا ثناءاللہ تعریف کر دے۔ بہرحال اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ مریم نواز کا استقبال ہوا ہے ضمنی الیکشن کی کمپین میں، سرکاری استقبال ہوا ہے، اور مریم نواز پر 4 لاکھ روپے کے پھول نچھاور کیے گئے ہیں، اور یہ سرکار کے پیسے سے ہوئے ہیں، اور وہ ساری ڈیٹیل سامنے آ گئی ہیں۔ یہ ایک جگہ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، رنگ پور، یہ خوشاب جب گئے تو رنگ پورہ کا جو علاقہ ہے وہاں پر محکمہ انہار کے 4 لاکھ روپے جو محکمہ انہار کے فنڈز تھے، جو نہری محکمہ ہے اس کے فنڈز تھے، اور جھنگ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ 2 اضلاع سے پھول منگوائے گئے مریم نواز کے لیے، اور وہ اس پر بچھائے گئے، اور الیکشن بھی ہار گئے، اور وہ پھول بھی ریاست کو بھی نقصان پہنچا گئے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب نے جو معاملہ ہے مداخلت کا اور سازش کا، اور عمران خان کا جو بیانیہ ہے، اور جس طریقے سے عمران خان نے عوام کو اس بیانیے پر کھڑا کر دیا، عمران خان نے تو سازش کرنے والوں کو بے نقاب کیا ہے، اس پر آرٹیکل 6 نہیں لگے گا، بلکہ آرٹیکل 6 لگے گا جنہوں نے سازش کی ہے۔ اعتزاز احسن نے بڑی کھل کر بات کر دی ہے اور بڑی اہم ڈیٹیلز سامنے لے کر آئے ہیں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو مریم نواز کا بتاتا چلوں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اے آر وائی نیوز کی یہ رپورٹ ہے، اور اے آر وائی نیوز نے یہ نوید فریاد ڈوگر ہیں، یہ نمائندہ ہیں رنگ پور کے اے آر وائی نیوز کے۔ خوشاب مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز پر سرکاری فنڈز سے 34 من پھول نچھاور کرتے ہوئے کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ جو نمائندہ ہے اے آر وائی کا، اس کے مطابق مریم نواز نے 12 جولائی کو انتخابی مہم کے سلسلے میں رنگ پور شہر کا دورہ کیا تھا۔ اس موقع پر ان پر 4 لاکھ مالیت سے زائد کے 34 من پھول نچھاور کیے گئے۔ مریم نواز کے استقبال پر محکمہ انہار کے فنڈز کا مبینہ استعمال کیا گیا۔ محکمہ انہار رنگ پور سرکل کے ایک اہلکار نے اس امر کا بھانڈا پھوڑا ہے، اور اے آر وائی نیوز کو خفیہ بات بتائی ہے کہ، اور یہ محکمہ انہار ہی کا ملازم تھا جس نے بتایا ہے کہ 4 لاکھ سے زائد ہمارے فنڈز جو تھے وہ اٹھا کر مریم نواز کے پھولوں کے لیے دے دیے گئے، اور مریم نواز پر پھول برسائے گئے۔ اور رنگ پور آمد پر شہر کے ایک ہیڈ برج سے مریم نواز پر گل پوشی کی گئی تھی، جس کی فوٹیجز بھی سامنے آئیں، اور وہ ایسے لگتا تھا کہ سارا کچھ سرخ ہو گیا تھا، اور مریم نواز پر اتنے زیادہ ایک پل سے جو ہے وہ یہ پھینکے گئے تھے پھول، اور پھر مریم نواز پر یہ پھول پھینکنے کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آیا ہے کہ 4 لاکھ روپے کے ریاست کے عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں کے پھول بھی اپنے اوپر اگر ان کی لیڈر آئی تھی تو جن کی لیڈر آئی تھی وہ پھول تو اپنی جیب سے پھینک دیتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سرکاری ملازم تو استقبال کر رہے تھے، اب وہ عوام الناس ہوتی تو عوام الناس خود پھول پھینکتی نا۔ یہ سرکاری ملازم تھے، سرکاری ملازمین کی باقاعدہ ڈیوٹیاں لگائی گئیں، سرکاری ملازمین ان کے جلسوں میں آتے تھے جہاں چند سو لوگ ان کے جمع ہوتے تھے، اور اب پھول بھی اسی جو فنڈز ہیں اس سے انہوں نے پھینکوائے۔ یہ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور یہ جو خاندان ہے اللہ پاک بس معافی دے۔ اور آج اللہ پاک پرویز الہی کا جو الیکشن ہے پاکستان تحریک انصاف کو اللہ کامیابی دے۔ بہرحال جو معاملہ ہے اعتزاز احسن کا، اعتزاز احسن صاحب آپ جانتے ہیں بڑے دبنگ ان کا ایک سٹائل ہے بات کرنے کا، اور وہ ہمیشہ، اور وہ اپنے ایک آزاد ان کی ایک رائے ہوتی ہے، سوائے بلاول زرداری کے باقی ان کی رائے ہمیشہ آزاد ہوتی ہے۔ جب بلاول زرداری، یاسف زرداری یا پیپلز پارٹی کی بات آتی ہے تو تب اعتزاز احسن صاحب پر پھر اپنا جو بھٹو ازم ہے وہ آ جاتا ہے، اور بھٹو کا وہ حیا کرتے ہیں، یا جو بھی معاملہ مفادات ہیں وہ وہاں پر پھر ان کی معاملہ الگ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کے اطلاق سے متعلق پڑھے لکھے لوگ بھی عجیب بیانات دے رہے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 کا اطلاق آسان بات نہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کیسا مطالبہ کیا ہے اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے تو سازش کرنے والوں کو بے نقاب کیا ہے،
جو سازش کرنے والے ہیں ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگے گا، یا جو بے نقاب کرنے والا ہے اس کے خلاف آرٹیکل 6 لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی مداخلت کی بات کو تسلیم کیا گیا۔ شہباز شریف جب وزیر اعظم منتخب ہوئے تو بھی انہوں نے مداخلت کی بات کی توثیق کی، اور انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ امریکی سیکیورٹی ایڈوائزر کہتے ہیں کہ جب بھٹو کا دور تھا، کہتے ہیں کہ امریکی سیکیورٹی ایڈوائزر وہ لاہور آئے تھے، اور میٹنگ میں انہوں نے بھٹو سے کہا کہ تم جو کام کر رہے ہو اس کی وجہ سے ہم آپ کو تاریخ میں عبرتناک مثال بنا دیں گے۔ تیسرا فریق ہم پر کنٹرول کرنے کی ہمیشہ سے خواہش رکھتا ہے۔ امریکہ نے یہ جو کام کیا وہ آج نہیں کیا، پہلے بھی کیا، لیکن امریکہ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوا، اور جو پھر بھٹو کے ساتھ ہوا وہ الگ معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں اب سامنے آ گئی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے اور امریکہ استعمال کرتا ہے، اور ہمارا جو اندرونی مافیا ہے یہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے، اور امریکہ کو جی حضوری والے لوگ چاہیے اور وہ جی حضوری والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ ساتھ اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ کی یہ پرابلم ہے کہ وہ کسی بھی تگڑے آدمی کو پاکستان پر بطور حکمران نہیں رہنے دے گا، اس کو ہمیشہ ایسے لوگ چاہیے جو جی حضوری والے ہوں اور جو امریکہ کو نو نہ بولیں۔ اب اس سے بڑھ کے اعتزاز احسن صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 عمران خان پہ نہیں لگے گا، سازش کرنے والوں پر لگے گا، تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال دوسری طرف ایک چیئرمین نیب کی تعیناتی ہوئی، اور وہ چیئرمین نیب کی جو تعیناتی ہے وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ یہ سابق ڈی جی ہیں آئی بی کے، انٹیلیجنس بیورو کے، اس کے ڈی جی ہیں، اور آفتاب سلطان، ان کو چیئرمین نیب تعینات کیا گیا ہے۔ یہ ایک بیوروکریٹ ہیں۔ 22 اکتوبر 2020 کو ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے اسلام آباد سے احتساب بیورو سے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ قومی احتساب بیورو کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں میاں محمد نواز شریف، سابق وزیر اعظم اعزاز احمد چودھری، سابق سیکرٹری خارجہ آفتاب سلطان، ڈی جی آئی بی فواد حسن فواد، سابق پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم کے خلاف بدعنوانی کا ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ملزمان پر غیر ملکی شخصیات کی سیکیورٹی کے طریقہ سے سیکیورٹی کے لیے غیر قانونی طریقے سے 73 سیکیورٹی گاڑیاں خریدنے، من پسند افراد کو نوازنے اور ان کے غیر قانونی استعمال کا الزام ہے، جس سے قومی خزانے کو 1952.74 ملین روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اور انہوں نے ان کے خلاف، اور پھر انہوں نے احسن اقبال کے خلاف اور باقیوں کے خلاف جو کارروائیاں ہیں یا ریفرنس ہے اس کا ذکر کیا، اور کہا یہ اب نیب کی طرف سے 22 اکتوبر 2020 کی یہ پریس ریلیز ہے۔ اب کوئی بتائے کہ یہ جو پریس ریلیز ہے جس میں ریفرنس کی منظوری دی گئی تھی، ریفرنس انکوائری نہیں، ریفرنس کی منظوری دی گئی تھی۔ دیکھیں نیب کا ایک قانون ہے، پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انویسٹیگیشن سے معاملہ انکوائری میں جاتا ہے اور انکوائری سے ریفرنس میں جاتا ہے۔ ان کے خلاف ریفرنس کی منظوری کا کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ان کے خلاف کوئی انکوائری شروع کی گئی ہے یا کوئی انویسٹیگیشن ہے۔ آج قوم سوال یہ کرتی ہے کہ 22 اکتوبر 2020 کو نیب اسلام آباد جس کے خلاف ریفرنس کی منظوری دے رہا ہے، وہ ریفرنس کدھر گیا، وہ کیس کدھر گیا، اور وہ بندہ کیسے چیئرمین نیب لگ سکتا ہے؟ اس کا سوال پوری قوم پوچھ رہی ہے ان سارے لوگوں سے جو ہمارے سر پر مسلط کیے گئے ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو نیب کے چیئرمین نیب ہیں وہی خود نیب کے ملزم نکلے ہیں۔ ان کے اوپر جو الزام ہے یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اور ان کے خاص آدمی تھے، یہ فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے۔ پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے لاء کیا اور گریجویشن بھی کیا، اور بعد میں کیمبرج یونیورسٹی سے LLM اور جو فلسفہ قانون اور لیگل اسٹڈیز کے شعبہ میں MSc کی بھی ڈگری حاصل کی۔ آفتاب سلطان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دور میں انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ رہے جو مسلم لیگ نون استعمال کرتی تھی۔ پرویز مشرف دور میں آفتاب سلطان DIG سرگودا رہے، اور پرویز مشرف دور میں ہی آفتاب سلطان کو معطل کیا گیا۔ وہ 2013 کے عام انتخابات کے دوران IG پنجاب تعینات تھے۔ 2013 کے انتخابات کے دوران IG پنجاب تعینات تھے اور پورا زور لگایا تھا مسلم لیگ نون کو، نواز شریف کو الیکشن جتوانے کے لیے پنجاب سے۔ اور شہباز شریف کو آپ جانتے ہیں کہ ایک انہوں نے اپنا آدمی جس نے جو ایک صحافت کے منہ پر بہت بڑا دھبا ہے،
وہ ان کو بنایا گیا ان کی طرف سے قائم مقام وزیر اعلیٰ، جو عبوری وزیر اعلیٰ تھا، اور ساتھ یہ اس میں آئی جی پنجاب تھا جب یہ سارا معاملہ ہوا۔ آفتاب سلطان 2013 کے عام انتخابات کے دوران یہ آئی جی پنجاب تھے، اور انہوں نے یہ سارا جو الیکشن تھا اس کو مینیج کیا۔ اب اس کا صلہ دیا جا رہا ہے آفتاب سلطان کو، اور یہ ریاست کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کھلواڑ ہے۔ بہرحال ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے اور مختلف جو سینئر وکلاء ہیں ان کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ وہ آج 22 جولائی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمین نیب کی تعیناتی کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اور وہ عدالت کو یہ بتائیں گے کہ جو خود نیب کا ملزم ہے وہ نیب کا چیئرمین کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایک ملزم کو جو ضمانت پر تھا، جس کے خلاف 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، اس کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا، قوم آپ کا منہ دیکھتی رہی۔ آپ نے 60% جو کیبنٹ ہے وہ ضمانت پر ہے، قوم آپ کا منہ دیکھتی رہی۔ اب آپ نے ایک اپوزیشن لیڈر بنایا جو خود کہتا ہے کہ وہ نون لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑے گا، قوم منہ دیکھتی رہ گئی۔ آپ نے ایک لوٹے کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنا دیا، جو کبھی جس کا جی چاہتا ہے کسی کو بلا لیتا ہے، کبھی جی چاہتا ہے کسی کو بلا لیتا ہے۔ اور اب ظلم یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا دکھ ابھی قوم یہ بھولی نہیں ہے، اور ان کو بڑی مشکل سے قوم برداشت کر رہی ہے، اور اب قوم کا پارا ہائی ہو گیا اور اب ان کو بھی برداشت نہیں کرنا، اور عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ ان کے ماتحت الیکشن نہیں حصہ لیں گے۔ تو اب یہ آفتاب سلطان بٹھا دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ، مجھے یاد ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا تھا کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی پر بھی ہماری نظر ہے، تو کیا ان کی جو نظر ہے وہ جیسے نیب کا قانون پاس ہو گیا، عمران خان گیا اس کی درخواست لے کر، اور آگے سوال یہ اٹھا کہ آپ اسمبلی میں کیوں نہیں تھے، تو ویسی نظر ہے، تو پھر تو مجھے امید نہیں ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں اور امید پر دنیا قائم ہے کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔